ویلکم بیک ناظرین. ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ بڑی طویل گفتگو کی گئی ہے. میں نے آپ کو وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے اور خاص طور پہ پرٹیکولرلی پریسائزلی صدر ایف پی سی سی آئی کی جانب سے جو ہے وہ کچھ باتیں کی گئیں کہ اصلاحات کے ذریعے ٹیکس سسٹم کو آسان اور سہول بنایا جا سکتا ہے اور ٹیکس بیس کو مزید جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. وسیع کرنے کے لیے کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے بات کر لیتے ہیں. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ وفاقی بجٹ جو 2023 اور 24 میں بین الاقوامی بیس پر جو پریکٹس ہے اس کی طرز پر ٹیکسٹیشن کی اصلاحات کی جانی چاہیے. ذرا اس کو الیبوریٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے اصلاحات کی جانی چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی بھی دنیا کا ملک لے لیں آپ کوئی بھی دنیا کا ملک لے لیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نیو ایمرجنگ ورلڈ میں ہیں ساری قومیں ہیں رسپیکٹ بھی انہی کی ہے جو کہ ڈیولپڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں, اور جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں نا ان کی رسپیکٹ نہیں ہے, سوورنٹی ان کی نہیں مانی جاتی. تو ہمیں جب تک ہم اپنے ملک کی اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری تو بات کوئی سنی نہیں جائے گی اور نہ ہم کر سکیں گے. اور نمبر 2, یہاں پہ جس طرح سے آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ سچویشن میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اور پولیٹیکل اپنا مائلز کو ہم اپنا نہیں کور کرتے تو یہاں تو مجھے چیزیں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی اور نہ کوئی ٹھیک کرنے کو تیار ہے. تو پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے. کوئی ملک کی اکانومی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کو وہ کس طرف جا رہی ہے اور ہم اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا عرفان صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس کلیکشن کی اگر بات کی جائے تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی جی ڈی پی کے 10% سے بھی کم ہے. تو تاجر برادری بزنس مین کمیونٹی جو اتنے سارے ٹیکسز دیتی ہے تو کیا یہ اس جی ڈی پی کے 10% کا حصہ ہیں یا وہ الگ ہیں؟ کیا ذرا اس کو سمجھائیے گا کہ اتنا جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2015-16 میں ہم تقریباً 3112 ملین پہ تھے, 472 ملین پہ تھے. اب ہم اس کو لے گئے ہیں 61,48,496 جو پچھلا 2021-22 کا تھا. اور اس سال جو ہے نا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اتنا بھی شاید نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بزنس کے حالات رہے ہیں اور جس طرح سے, اور جی ڈی پی کا جو ریٹ ہے ہم تقریباً 10 سے نیچے ہے 9.5 ہے. جو اب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا پوری دنیا کے ساتھ تو یہ جب آپ دیکھیں ٹیکس اور جی ڈی پی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس پہ نمبر ہمارا آتا ہے تقریباً یہ آ جائیں آپ اس میں یہ ٹرینڈ دیکھیں تو ہسٹوریکل گروتھ جو نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم اس میں تقریباً آپ جب کرتے ہیں جی ڈی پی میں تو ہم تقریباً کوئی ہمارا 25% کے قریب ہے, جبکہ 100 میں سے آپ سمجھے 25 آپ کو نمبر مل رہے ہیں, آپ 75% پیچھے ہیں. تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم اپنا بیس کرتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر. ود ہولڈنگ ٹیکس ہماری 95% کلیکشن جو ہے نا 95% وہ ود ہولڈنگ پہ ہے اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے نا جب تک اس کو سمپلیفائی نہیں کرے گی سسٹم کو اور بیس کو براڈن نہیں کرے گی تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. اس میں لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ہم انہیں کو اسکویز کرتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس کی جتنی ایک اچھی آپ کو ملنا چاہیے مائلیج وہ آپ اچیو نہیں کر پاتے. تو جب تک ہم اس سسٹم کو براڈن نہیں کرتے اور اس میں سمپلیفیکیشن نہیں لے کے آتے یہ پرابلم ہمیں رہے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ذرا جاننا چاہوں گا عرفان صاحب کہ ایف بی آر کے اندر آپ نے کہا کہ مناسب جو تنظیمی ڈھانچے ہیں اس کا فقدان بھی ہے, پھر ٹیکنالوجی سے بھی لیس نہیں ہے, پھر ڈیجیٹل سسٹم کی بھی آپ نے بات کی. تو کس سسٹم کی آپ بات کریں گے, کس طرح سے اس کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی رینکنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہماری رینکنگ کیا ہے. پاکستان پوزیشن آف دا ورلڈ بینک گورننس انڈیکیٹر یہ وائس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی یہ رینک ہم ملتا ہے 25 آؤٹ آف 100. اس طرح سملرلی پوزیشن آف ادر انڈیکیٹرز پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ نو وائلنس پاکستان پوزیشن رینک اباؤٹ 6.6 جو کہ بالکل ہی لو ہے. اور اسی طرح سے آپ گورنمنٹ افیکٹونیس دیکھیں گے تو 37.5 ہے. ریگولیٹری کوالٹی جو ہم 25.96 میں ہیں
اور یہ اپنا رول آف لا پہ ہم 27.88 پہ ہیں. تو یہ کنٹرول آف کرپشن پہ آپ 23.56 ہیں. یہ ہم بہت پیچھے ہیں. اب آپ آ جائیں وائس اور اکاؤنٹیبلٹی میں دیکھیں گے تو ہم اپنا کو تقریباً ہے 24 کے اوپر, جبکہ ہم سے نیچے میرے خیال میں شاید اس میں کوئی بھی نہیں ہے, اور ساری ہم سے بہتر ہیں. یہ آپ سنگاپور دیکھ لیں, نیوزی لینڈ دیکھ لیں, نیوزی لینڈ تقریباً 100 پہ ہے, 98 پہ ہے. سنگاپور تقریباً 40 پہ ہے, ملیشیا تقریباً 39 پہ ہے, جاپان تقریباً کوئی 83 پہ ہے, انڈونیشیا جو ہے نا وہ تقریباً 55 پہ ہے, بنگلہ دیش ہم سے بہت بہتر ہے, وہ تقریباً ہمارے سے وہ 3 درجے بہتر ہے. تو ہم اب اس میں ایک آ جائیں, پھر اس کے بعد آپ آ جائیں اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ. اس میں ہم پاکستان جو ہے نا وہ تقریباً 6.6 تو میں نے بتایا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے بنگلہ دیش, وہ تقریباً ہے کوئی 18 پہ. تو سنگاپور تو تقریباً 98 کے اوپر ہے, نیوزی لینڈ بھی کوئی 97 کے قریب ہے, اور یہ جاپان آپ کا تقریباً 84 پہ ہے. تو آسٹریلیا 78 پہ ہے, 77 پہ ہے. تو یہ ہم رینکنگ میں دیکھیں گے تو ہم اس میں بھی بہت آگے. پھر جو گورنمنٹ افیکٹونیس رینک جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے سے ٹھیک ہے. عرفان صاحب ذرا ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, آپ بڑے بڑے موضوع سے ذرا بتا دیجیے گا جو آپ نے تجاویز دی ہیں بجٹ کے لیے, وہ ذرا کوئکلی ویورز کو بھی بتا دیجیے گا ٹیکسیشن کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں اس میں جو ہم نے مین جو چیز اس کو ہم نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے نا جو کہ ہمارے 2500 بلین ہے الیکٹریسٹی کا اور 1500 بلین ہے گیس کا. ٹھیک ہے. ہمیں جب تک سرکولر ڈیٹ ہم نہیں کنٹرول کریں گے, دیکھیں ہمارا ٹوٹل اکٹھا ہوا 6100, اس میں 4000 جو نا اس میں سرکولر ڈیٹ میں ہم ڈیفیسٹ میں, تو ہم نے کرنا کیا اور ہونا کیا ہے. پھر آپ نے جو ہمارے ہیں لونز ان کو ری پے کرنا ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو پورا کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ہماری جو بجٹ کی ایف پی سی اے کی جو فلاسفی ہے جو بیس کرتی ہے وہ 4 پوائنٹس پہ اوپر ہے. نمبر 1 ہم نے اس کو مائکرو اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز جو ایس ایم ایز کو نا اور مائکرو ہم نے اس کو دیکھنا ہے, اس کے اوپر ہم نے پورا ایک بنا کے دیا. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ ہماری مین آرٹری ہے اور ہماری اکانومی اس کی بیس کے اوپر چلتی ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک آپ کو ایک پورا اس کے اوپر لایا عمل دیا ہے. بہرحال عرفان صاحب مجھے بالکل جو ہے وہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن آپ بجٹ سے پہلے جو ہے پری بجٹ کے اندر ہمارے پینل کا حصہ ضرور رہیے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین ہیں, کچھ تجاویز دی ہیں اصلاحات کرنے کے لیے, بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں. وہ میں جو ہے امید کرتا ہوں کہ بجٹ کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا جائے گا. پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. اللہ حافظ.